کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفہم، کہ جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں میں ان کا درود خود سنتا ہوں، وَأَعْرِفُهُمْ، اور ان کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ بولے، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ بولا، بے شک مجھے رنج دے گا کہ تم اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت کے وہ نہ جانتے ہوں گے۔ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، بولے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب، اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ تو صبر اچھا، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر
جو تم بتا رہے ہو۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا، بولا آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا۔ واللہ علیم بما يعملون، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ سورہ یوسف کی مبارک آیات کی تلاوت الحمدللہ علی احسانہ سن رہے ہیں، اور احسن القصص اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورہ مبارکہ کو، اور ہم تلاوت کلام پاک جب سنتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد سے دور ہوئے، یا ان کو بلکہ دور کیا گیا، مجھے یوں کہنے دیجئے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے والد ماجد سے دور کیا گیا۔ دور کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ پیاس بجھی نہیں دور کرنے والوں کی، بلکہ پھر آپ کو اندھے کنویں میں بھی ڈالا گیا۔ آپ ذرا کنسیڈر کیجئے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ ایک کیا ہے، والد سے دور کیا گیا، پھر کیا ہے، اندھے کنویں کے اندر جو ہے یہ ڈال دیا گیا، اور پھر کیا ہے، کھوٹے درہموں کے بدلے، ہائے ہائے، کھوٹے سکوں کے بدلے جو ہے وہ بیچ دیا گیا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک آزمائشوں کا سفر ہے۔ قربان جائیں جناب یوسف علیہ السلام کے صبر و استقلال پر، اور جناب یوسف علیہ السلام کا یہ سارا جو واقعہ ہے، اس کا اگر آپ ایسنس اور نچوڑ نکالیں تو وہی نکلے گا کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ تنگی کے بعد کیا ہے، آسانی ہے۔ تو انسان بندہ مومن جو ہے نا، وہ یہ ایک بات ذہن میں بنا کے رکھے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے نہ کبھی کوئی مصیبت آئے گی، نہ کبھی کوئی پریشانی آئے گی، نہ کوئی جو ہے وہ کچھ اور ہوگا۔ حتی زلزلوا زلزالا شدیدا، ایمان والوں کو ایک وقت آیا کہ ان کو بالکل مطلب ان کو ہلا دیا گیا، لیکن جو مستقیم رہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس پر جم گئے۔ عدنان بھائی جی، اس پر جم گئے، تو پھر ان کی جو ہے وہ ان کی جزا کیا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اللہ، ان پر پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خوف بھی نہ کرو اور غم بھی نہ کھاؤ، سبحان اللہ، اللہ کی رحمتوں کے حقدار قرار پاتے ہیں، واہ، صبر و استقلال والے۔ تو زمانے کے اندر، دنیا کے اندر مصیبتوں پریشانیوں کے بغیر تو زندگی ہے نہیں۔ میں عدنان بھائی، استاد صاحب، حاجی غفور صاحب کا جو ہے ایک مشورہ سن رہا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا ایک دن، ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی بڑے کو فون کرتا ہے، ان سے کوئی نصیحت دیتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، تو میں نے کال کی تو وہ مشورے میں مصروف تھے یا کوئی کہیں بیان فرما رہے تھے، بٹ کال انہوں نے میری اٹینڈ کر لی۔ اچھا، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بتانا ہوتا ہے کہ اس وقت بیان جو ہے وہ ہو رہا ہے، میں تو چونکہ کچھ سننا ہی چاہ رہا تھا ان سے، تو وہ بیان جو بھی ہو رہا تھا، اچھا، تو میں اس میں 7-8 منٹ ایک شامل رہا، جب پھر انہوں نے کال اس کو کٹ کر دیا، میں نے پھر کال ملا دی، اچھا، انہوں نے پھر وہ اس کو اٹینڈ کر لیا، پھر 7-8 منٹ اس میں تقریباً رہا۔ اس میں جو انہوں نے ایک سینیریو بیان کیا نا عدنان بھائی، استاد صاحب، وہ یہ تھا کہ آپ دیکھیے بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہو رہا ہے، بیماریوں سے لڑ رہا ہے، کبھی بخار آ رہا ہے، کبھی فلو آ رہا ہے، کبھی چیسٹ انفیکشن ہے، یعنی ان کی گفتگو کا میں یوں سمرائز اس کا بیان کر رہا ہوں، یوں چلتا جا رہا ہے۔ اب تھوڑا بڑا ہوا ہے، اب یہ اسکول جا رہا ہے، اس کو کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہیں، کوئی پرابلم آ رہی ہے، کبھی جانے کا مسئلہ ہو رہا ہے، کبھی آنے کا مسئلہ ہو رہا ہے، یعنی یوں نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، فیسوں کا پرابلم ہو رہا ہے، فیسیں بھرنی ہیں۔ بہرحال
اس سے اور آگے آئے، یعنی بچپن سے پھر آگے لڑکپن میں آیا، لڑکپن میں آیا تو اب اس کا سینیریو کیا ہو گیا، یہ چینج ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ جوانی میں آیا تو اب کیا ہے جی، کمانا ہے، اب کمانا ہے اور فکر معاش ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ یعنی انہوں نے سارا ایک وہ پورا زندگی کا سائیکل بیان کیا اور اس میں نچوڑ کے نکالا۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ دکھ زیادہ ہیں اور سکھ تھوڑے ہیں، تو انسان کو یہ چاہیے کہ جو اس کو سکھ مل رہے ہیں نا ان کو فوکس کرے، اور جو دکھ زندگی میں ایڈ ہو رہے ہیں ان سے تھوڑی توجہ جو ہے وہ ہٹا کر کے اللہ رسول کی طرف جو اپنی لو لگائے تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کب کا رسوا مجھے اعمال میرے کر دیتے، کب کا رسوا قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مگر سما، رخ دن ہے یا مگر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن یا مگر سما، رخ دن ہے یا مگر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا مگر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا مگر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ہوتا، شب زلف یا مشک ہوتا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ہوتا، شب زلف
قمرین سرویج فضا بلبل نے گل ان کو کہا قمرین سرویج فضا بلبل نے گل ان کو کہا قمرین سرویج فضا حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رک دے ہے یا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ممکن میں یہ قدرت کا واجب میں عبدیت کا ممکن میں یہ قدرت کا واجب میں عبدیت کا حیران ہوں یہ بھی ہے خطا حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور خورشید تھا کس دور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر خورشید تھا کس دور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا 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 یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہوگی یا روز جزا ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے صدا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور دن لغم میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے دن لغم میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا شرم نبی
بلبل رنگی رضا نغمہ سرا ہے بلبل رنگی رضا نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن گیا مگر سما رخ دن گیا مگر سما رخ دن گیا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف مشک ہوتا شب زلف مشک ہوتا شب زلف مشک ہوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن گیا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ، کیا زبردست کلام ہے امام اہل سنت کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا مجدہ بھی سنا رہے ہیں اور ساتھ میں جھنجھوڑ بھی رہے ہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا صبح تک پھر سونا تجھے۔ پہلے تو یہ کہا حضور کا احسان، حضور کا کرم یاد دلایا کہ ڈر تھا کسیاں کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں۔ اور آگے حضور کی طرف سے تو یہ عطا ہے، وہاں سے تو یہ کرم ہے، تو یہاں حساب یہ ہے دن لہو میں، لہو مطلب فضول فالتو بیکار کاموں میں، گناہ بھرے کام، فضول فالتو کام۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ یہ ان دونوں کو جو ہے وہ کنسیڈر کرے بندہ۔ دن لہو میں کھونا تجھے، فضول فالتو بیکار گناہوں بھرے کاموں میں دن گزار رہے ہو، شب صبح تک سونا تجھے، اور پھر رات میں 2 بجے سو رہے ہیں اور صبح جو ہے نا وہ 12 بجے اٹھ رہے ہیں، 2 بجے سو رہے ہیں اور 12 بجے اٹھ رہے ہیں، بیچ میں فجر کی نماز کا بھی بیچ میں کوئی پتہ نہیں ہے، ہوش ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں تو وہ بھی نہیں۔ اپنے آپ پر بندہ غور کرے کہ ہم جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور رجب شریف کی برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ زندگی کے اندر کچھ مواقع ایسے آتے ہیں، کچھ آپشن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اویل کر کے لوگوں کی لائف چینج ہو جاتی ہے۔ بڑھتے ہیں عنوان کی جانب، اور دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، یہاں حاضرین موجودین کو اللہ کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ لوگ سرب آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اور یہ اتنا ورسٹائل عنوان ہے کہ آپ اس کو جس بھی انداز میں لیں تو یہ جو ہے وہ گفتگو کا دھارا جو ہے یہ بہتا جائے گا۔ بعض اوقات لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، یہ بھی ایک طبقہ ہے جس کا یہ ہوتا ہے کہ بھی لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے۔ آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ یہاں پر لوگ قصوروار ہیں یا یہ جو کہہ رہا ہے کہ لوگ جینے نہیں دیتے یہ قصوروار ہے؟ آپ کیا خیال فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع تو واقعی بہت وسیع ہے جی، کہ جتنے لوگ اس دنیا میں زیادہ ہیں، ہاں جی، اتنے ان سے جڑے ہوئے موضوعات زیادہ ہیں۔ ایسی بات۔ تو جس پہلو سے آپ نے ابھی بات شروع کی کہ ایک کنسیپٹ ہے کہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، تو قصور اپنا یا سامنے والے کا؟
جی تو ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ دوسروں کا قصور تو نکالا جاتا ہے جی کہ دوسرا ہماری اس پریشانی کا، ہمارے اس تنگ زندگانی کا سبب ہے، صحیح اپنے اوپر غور نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک تو دونوں طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ بعض وہ پہلو ہیں کہ جس میں لوگوں کی طرف سے ہمیں رکاوٹیں سامنے آتی ہیں اور پریشانیاں سامنے آتی ہیں، جس سے ہماری زندگی کا پہیہ گھومنا جو ہے نا وہ رکاوٹ محسوس کرتا ہے اور روانی سے چل نہیں پاتا۔ جی جی اور دوسری وجوہات خود ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک تو کہا جاتا ہے کہ جس طرح کی آپ آواز نکالیں گے پہاڑوں کے درمیان، وہی گونج آپ کو واپس سنائی دے گی۔ ٹھیک تو ہمیں بہت ساری چیزیں تو یہ ہیں کہ جو لوگوں کی طرف سے سنائی دیتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری طرف پلٹ کر آ رہی ہوتی ہیں۔ صحیح تو قصور اپنا بھی ہے، اس میں دوسروں کے رویوں کا بھی ایک سبب ہم ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کا قرض دبا لیا ہے ہاں جی اور دینے کا نام ہی نہیں لے رہے، جی اب قرض خواہ ہمیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ آفس رابطہ کر رہا ہے، وہ ہمارے فون پہ کال کر رہا ہے، موبائل پہ، ہم نے وہ نمبر یا تو بلاک کر دیا یا پھر اس کو دیکھتے ہم رکھ دیتے ہیں سائڈ پہ کہ اے نہیں چکنا، یہ نمبر نہیں اٹھانا۔ وہ کسی طرح گھر پہنچ جاتا ہے تو بچوں کو سکھایا پڑھایا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ شخص، اس کا چہرہ دیکھتے ہی میری اس سے ملاقات نہیں ہونے دیتی۔ تو یہ مثال میں دے رہا ہوں۔ تو اب جب آپ نے اس کا قرض خواہ کے ساتھ، جس نے آپ کو قرضہ دیا، اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے اور پھر ہم جیسا کوئی ملے تو کہیں یار فلاں بندہ تو مجھے جینے نہیں دے رہا، بھائی کیوں نہیں جینے دے رہا؟ تو اس نے جو وہ کہہ لیں کہ ہماری زندگانی تنگ کی ہوئی ہے، یعنی جو آکسیجن کا پائپ ہم نے لیا ہوا ہے، اس نے ہاتھ اس پہ رکھا، تو ہاتھ رکھنے کو دعوت دی کس نے؟ ہم نے دی۔ تو اگر ہم ون وے توڑ کر گھس جائیں گے ٹریفک کے اندر، پھر لوگ جینے نہیں دیتے، یا دوسرے گاڑیوں والے ہمیں چلنے نہیں دے رہے، اور یار نکلنے نہیں دے رہے، اللہ کے بندے ایک غلط فیصلہ آپ نے کیا، صحیح، اب آپ ون وے میں گھس گئے، آنے والی گاڑیاں آ رہی ہیں اور آپ اس پہ جانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کے بعد آپ سٹیئرنگ چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گاڑی کا، اور پھر مطلب گھبراؤ اور پھر یہ بات کرو کہ نا ہمیں لوگ جینے نہیں دیتے۔ تو لوگ واقعی نہیں جینے دیتے، لیکن کیا ہم خود بھی جینے کو تیار ہیں یا نہیں؟ بس یہ ایک پہلو یہ سوچ لینا چاہیے کہ قصور کہیں اپنا تو نہیں ہے۔ صحیح بھائی مالک مکان جینے نہیں دیتا چشتی صاحب، جی کیوں نہیں جینے دیتا؟ آپ کرایہ وقت پہ دیتے ہیں، آپ نے اس کے گھر کی حفاظت رکھی، یا آپ نے اس پہ تھوڑی اور کیل مار مار کے ساری اس کی دیوار خراب کر دی، یا بچوں نے اس کو جناب وہ مشق تختہ مشق بنا لیا دیواروں کو، اور کبھی کوئی کلر مار رہے ہیں، کبھی کوئی سیاہی مار رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اب آپ بولو یار مالک مکان آج کل کے جینے نہیں دیتے، جی کیا آپ نے اس کو جینے دیا؟ تو قصور کہیں نہ کہیں اپنا بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں ہماری عادت کیا ہے سلمان بھائی، ہم سب سے پہلے سامنے دیکھتے ہیں، صحیح، شیشے کے آگے نہیں جا کے کھڑے ہوتے۔ اللہ اکبر، ہمیں چاہیے پہلے ہم آئینے کے سامنے آئیں، وہ آئینہ ہم خود ہیں۔ صحیح، تو جب ہمیں لوگوں کی طرف سے کچھ پہنچے نا، تو ہم خود کو اسسمنٹ کریں، خود احتسابی کریں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی، ہم سے کہاں خطا ہوئی۔ باپ نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو ڈانٹا، کبھی اس کو اپنی چیز شیئر نہیں کرنے دی، بیٹے کی بات کبھی توجہ سے سنی نہیں۔ اب بیٹا ہو گیا جوان، اب بولیں جی جوان اولاد ہماری نہیں سنتی۔ میں پڑھا ہوتا ہوں جناب، مجھے کبھی پوچھا نہیں کہ ابا آج یہ دوائی بھی لینی ہے کہ نہیں لینی، میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو بیٹا کہتا ہے ابو میرے پاس ٹائم نہیں، میں آفس جا رہا ہوں، تو آپ جو بھی ہے آپ حل کر لیں، اگر پیسے چاہیے تو میں پیسے پیش کر دیتا ہوں۔ تو میری سنتی نہیں میری اولاد، یہ کہیں وہی سونٹ تو نہیں جو آپ نے ان کو سنایا تھا، جب آپ نے نہیں سنی، جب آپ نے ان کے ساتھ شیئرنگ نہیں کی ان کے مسائل، جب آپ نے ان کی زندگیوں میں دلچسپی نہیں لی کہ وہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں، کبھی تو سنتے۔ آج آپ شکوہ کر رہے ہیں تو جو سکھایا تھا وہی تو پلس ہو کے واپس آ رہا ہے۔ تو ہمیں
پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے کہاں پر کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے کہاں نااہلی ہوئی ہے. اس کے لیے اولاً شروع میں سب سے پہلے آپ اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، وہاں دیکھیں کہ آپ میں کہاں کہاں فالٹ ہے. صحیح اس کے بعد لوگوں کے فالٹ کا شکوہ کریں. صحیح. تو اگر صرف ہم لوگوں کے فالٹ کا ہی شکوہ کرتے رہیں گے تو اس سے مسئلہ حل ہونے کا نہیں. آپ تبدیل ہوں، لوگ تبدیل ہو جائیں. مرحبا، سبحان اللہ، بڑی زبردست بات کی استاد صاحب نے بھی اور بڑی پیاری ڈائمنشن لی. یہاں پر چونکہ قرض کا ایک عنوان نکلا ہے تو میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایک تحریر ہے اس کا جو ہے وہ حوالہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے 2 فروری کو یہ تحریر جو ہے وہ عطا فرمائی اور اس میں یہ ہے کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ پاک اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اور آگے دعائے اتار ہے، یا رب مصطفیٰ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ عرش کا سایہ پڑھ یا سن لے، اسے قیامت کی سخت گرمی میں عرش کا سایہ نصیب فرما کر اپنے راضی ہونے کی خوشخبری عنایت فرما. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عرش کا سایہ پانا ہے تو اگر واقعی کوئی تنگ دست ہے تو اس کو مہلت بھی دی جائے. لیکن جو دوسری بات ہے استاد صاحب نے جس عنوان کو لیا ہے، باقی سارے کام ہو رہے ہیں، باقی سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن جس کی ادائیگی کرنی ہے بس اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی. تو پھر یہ اس پر شکوہ اپنے آپ سے ہی اپنی نالش کروں خود ہی سے، پھر یہی ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس زبان ہے اور زبان کے ساتھ اس کا دل بھی ہے، اور زبان کہتے ہیں کہ دل کی ترجمان ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتوں کو ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ آن کر لیتے ہیں کہ ان کی irrelevant باتیں بھی ہمیں وہ کیا کرنا شروع کر دیتی ہیں، پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں. بعض اوقات بات ہوتی ہے ٹوٹل 100% irrelevant ہوتی ہے، لاجک بھی غلط ہوتا ہے، دلیل بھی غلط ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، لاجک بھی غلط ہے اور دلیل بھی کیا ہے، غلط ہے. لیکن ہم کیا کر لیتے ہیں، اس بات کو جو بھی سن رہے ہیں اس کو اپنے سر پر جو ہے وہ سوار کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے. پھر بنا کہتے ہیں لوگ جینے نہیں دیتے. بھائی آپ اتنی باتیں سن کیوں رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ادھر سے سن کے ادھر سے نکال لیں. تو میں تو کہتا ہوں بھائی ادھر سے سن کے جو فضول فالتو ہے نا، irrelevant ہے، یہاں سے سن کے یہیں سے نکال لیں. ادھر سے سن کے یہاں سے نکالیں گے اتنا دیر وہ دماغ میں جو رہے گا، تو ادھر سے سن کے اس کو ادھر سے ہی نکال لیں. تو کچھ چیزیں اگنور کرنے کی بھی ہوتی ہیں. ہم بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح سے رشتہ دار ہیں، بعض رشتہ داروں کی ہوتی ہے یہ ان کی سائیکی ہے یا ان کی عادت ہے، بالخصوص جو فارغ لوگ ہیں نا، جن کے پاس کام نہیں ہے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر مسئلے میں کچھ نہ، ویلا بندہ بیٹھا ہوا 24 گھنٹے ہیں اور کام جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. موبائل بھی استعمال کرے، کتنا موبائل استعمال کرے گا، آنکھیں بھی تھک جاتی ہیں بعض اوقات. تو موبائل استعمال کرتے کرتے نان بھائی آنکھوں سے پانی بھی جو ہے وہ گر رہا ہوتا ہے. اس طرح کے افراد بھی یہ زمانے میں دیکھے بھالے گئے ہیں. تو بلاخر کتنا استعمال کرے گا موبائل بھی. تو پھر اب جو وقت فارغ بچ رہا ہے، اب اس میں کبھی کس کو کیا کر رہا ہے، کبھی ادھر کر رہا ہے، کبھی ادھر کر رہا ہے، یہاں نکتہ چینی کر رہا ہے، ادھر جو ہے وہ خام خواہ کے مشورے دے رہا ہے، فضول فالتو باتیں کر رہا ہے. تو آپ اس کی بات کو اگر آن کرنا شروع کر دیں گے تو اپنی زندگی اس طرف خود ہی مشکل کریں. یہ جو آپ نے بات کی نا، تو آج کل میں اسی ٹپ کے اوپر، ایسی کہ وہ کہہ لیں مدنی پھول کے اوپر کام شروع کیا کچھ دنوں سے. واہ. وہ آپ نے چھیڑ دی اور یہ سمجھ لو کہ میری آپ نے دکھتی رکھ چھیڑ دی. اللہ اکبر. کچھ باتیں سلمان بھائی وہ ہوتی ہیں جو لوگ ہمارے بارے میں کرتے ہیں، جی. کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہم اپنے بارے میں کرتے ہیں. جی. تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا کمنٹ کر رہے ہیں، وہ اثر نہیں کر سکتی ہم پہ. کب تک؟ جب ان کی باتوں کو سن کر وہ چیزیں، وہ باتیں ہم خود اپنے آپ کے بارے میں نہ کہنا شروع کر دیں. صحیح. وہ یہ کہتے رہیں کہ جناب چشتی صاحب یار ان کا شیڈول صحیح نہیں ہے، یہ ٹائم مینجمنٹ ان کو نہیں آتی، انہوں نے اپنا وقت ادھر ادھر کے کاموں میں نکال دیا، یہ کر سکتے تھے، وہ کر سکتے تھے. یہ کہنا اس وقت تک پریشان نہیں کرے گا جب تک کہ وہ جو کامن پن جس طرح چبھتی ہے نا دیوار نرم کے اندر اور فوم کے اندر، جب تک یہ اس کا اثر قبول نہیں کریں گے. اب اثر قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے بارے میں بھی وہی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. یار واقعی میں نے ٹائم ادھر ادھر صرف کر دیا، یار اس سے بہتر کام میں کر سکتا تھا، اور ٹائم مینجمنٹ تو واقعی میری کمزور ہے یار. تو جب یہ وہ باتیں اپنے آپ سے کرنا شروع کر دیں گے، اب وہ باتیں
آپ میں رنگ لانا شروع کریں گی، وہ رنگ پھیکا بھی ہو سکتا ہے، جی وہ رنگ تیکھا بھی ہو سکتا ہے، صحیح، یعنی کلرفل بھی ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی کو مزید بے رنگ اور بے ذائقہ اور پریشان بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم ہر اس بات کی، جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہر بات کو سیریس لے لیتے ہیں لوگوں کی، جی تو تب تو ہم پریشان ہوں گے۔ اور اگر پتہ ہے کہ یار کچھ لوگوں کی باتیں وہی سن کے ادھر سے ہی ہاتھ روک کے اور واپس نکال دیں، کیونکہ ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکالیں گے تو درمیان میں ہمارا دماغ ہے کچھ نہ کچھ اثر قبول کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائے کی چھلنی میں جب ہم چائے ڈالتے ہیں اور نیچے کپ میں نکلتی، کچھ نہ کچھ چائے چھلنی میں باقی رہ جاتی، تو جب یہاں ڈال لیں گے درمیان میں اگرچہ سینسر یا چھلنی لگا ہوا ہے دماغ کی صورت میں، تو جب وہ دوسرے کان سے نکلے گی کچھ نہ کچھ اندر رہ جائے گا، اب اس کو کون سنبھالے گا؟ تو ایک اسلامی بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یار ہمارے بارے میں فلاں نے یہ کمنٹ کر دیا، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کو علاج بتایا، میں کہا یار آپ ہر ایک کو سیریس کیوں لے لیتے ہو؟ ہر ایک کو سیریس کیوں لے لیتے ہو؟ اگر ہم سلمان بھائی ہر ایک کو سیریس لینے لگیں تو لوگوں کے مزاج اس دنیا میں مختلف ہیں، ایسی بات۔ ایک گھر کے اندر والد صاحب کا مزاج اور ہوگا، والدہ کا مزاج اور ہوگا، بہن کا اور ہوگا، بھائی کا اور ہوگا۔ ہم اپنے یعنی جو ڈومیسٹک پلیٹ فارم ہے، جو گھر ہے، وہاں پر سب کے مزاج کے مطابق نہیں چل سکے، معاشرہ تو بہت بڑا ہے، ایسی بات ہے۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رائٹ وے پہ ہیں عدنان بھائی، تو پھر ہمیں اس پہ چلنا چاہیے، ورنہ لوگ تو رستے پہ سے نہیں، راستے میں سے لوگوں کے قدم لڑکھڑا دیتے ہیں شور مچا کے، اور دیکھیے گرنا پڑنا، پنجابی کو ڈگنا بھائی، وہ بیچارہ چلتا پھرتا بندہ لہرانے لگ پڑتا ہے، کیوں؟ لوگوں کی بات کا اثر قبول کیا۔ جی بالکل۔ اور جو نہیں سن رہا ہوتا وہ اپنا مقصد پورا کرتا۔ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ غلط راستے پہ ہیں تو بالکل سننی چاہیے، صحیح، خود کو کریکٹ کرنا چاہیے، صحیح، اور اگر خالی وہ پریشان ہی کر رہے ہیں جی اب آپ اثر قبول نہ کریں۔ بڑی زبردست بات ہے۔ دو لفظوں کا اس کا یوں بولیں کہ تتیمہ میں بیان کروں، اس کو کنکلوڈ کروں، اختتام کروں، ختم کروں بات کو، یہ اور آسان ہے۔ وہ یوں ہے کہ اگر ہمارا مزاج، اگر ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا کام اسلام اور اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہے، واہ، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ اخلاق کے موافق اور اس کے مطابق ہے، بالکل اسی انداز میں ہے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، ویسا ہے، تو پھر تو کان اور آنکھیں بس بندہ کیا کر دے، اسی پر بند کر دے۔ اور اگر ہمیں کوئی یوں بتا رہا ہے کہ جی آپ کا یہ انداز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، آپ کا یہ اخلاق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں حسن اخلاق جو حضور نے بیان فرمائے ہیں، جو تعلیم فرمائے ہیں، جو روح اسلام ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس کو درست کر لیں، اس کو درست کر لیں، اور اگر درست پر عمل ہے تو پھر دوسری بات کو زیادہ وقت ویلیو اگر دیں گے تو پھر پریشان ہوں گے۔ تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ سنو سب کی کرو اپنی، تو یہ ہے کہ سنو سب کی کرو وہی جو اللہ رسول کی ہے، سب کی بلکہ سب کی بھی نہ سنو، سب کی سنے گا تو اور پریشان ہر ہر معاملے کرنے میں کے سب لیے دیکھیں، جو آدمی اپنی زندگی کا کوئی مقصد کسی نے بنایا ہوا ہے، اس کے پاس ہر ایک کی سننے کے لیے وقت کہاں ہے؟ یہ بات بھی وہ تو شریعت کا، اسلام کا پابند ہے، سنو سب کی، سب کتنوں کی سنے گا؟ آخر وہ کوئی نہ کوئی تو لمٹ ہوگی نا اس کی، اور جب سب کی سننے جائے گا تو وہ بیچارہ سنتا ہی رہے گا، خود سے کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو سنو سب کی نہیں، ایک کی سنے جو شریعت کے مطابق بات کر رہا ہے، جو درست بات کر رہا ہے، اسی کی سنیں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ ہزار کی سننے کے بعد تو بندہ ویسے ہی جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ آپ جیسے وہ مثل مشہور ہے، یوں مطلب ایک واقعے کی صورت کے اندر ہے، اگر بہت ساری چیزیں ہوں نا اور پھر اس سے کہا جائے کہ اس سے انتخاب کرو، تو بیچارہ آدمی بعض اوقات پزل ہو جاتا ہے، کس کو لوں کس کو چھوڑوں، کیا کروں کیا نہ کروں۔ اور یہاں وہ کہہ لیں بھانت بھانت کی بولیاں جب سننے کو ملیں گی کہ یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے، یوں کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، تو وہ اپنا ایک تو سننے میں وقت اپنا برباد کر رہا ہے، دوسرا پھر وہ فیصلہ کرنے کی ہر بندے کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ دو تین چیزیں اس کے سامنے ہو اور پھر اس کو کہا جائے کہ اس کے اندر سے فیصلہ کریں، تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک بار فیصلہ کر لیں کہ میں نے اس کی سننی ہے جو شریعت کے مطابق کر رہا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے
खूब सोच विचार करने के बाद आप जिंदगी में जब एक बार फैसला कर लेंगे ना, और ये फैसला यही है क्योंकि ये वो बात है जो अल्लाह रसूल ने हमें बताई है, और हमने जो कामयाब लोग हैं बिलखुसूस उखरवी एतबार से और दुनिया में भी रहकर जिन लोगों ने कामयाबी और कामरानी को हासिल किया है किसी भी फील्ड में अल्लाह रसूल की इताअत करते हुए, तो ये उन्हीं का दिया हुआ मदनी फूल है, उन्हीं की तालीमात हैं। शरीयत पर अमल करें, इंशाअल्लाह रहमान सब जो है वो मामला दुरुस्त होते चले जाएंगे। दरअसल हम देखें, एक जात को खुश करना है, अल्लाह तबारक तआला की जात। वाह वाह। हम करते क्या है, उस एक को छोड़कर बकिया सब को राजी करने के चक्कर में लगे होते हैं, और वो राजी होने वाले नहीं हुए आज तक राजी लोग। आप हिस्ट्रियां देख लें और मुख्तलिफ जो है वो नेक बंदे हों, दुनियावी जो खालिसतन दुनियावी थे ना, उनकी भी आप सीरत देख लें, हिस्ट्री देख लें, सारे के सारे लोग उनसे भी राजी नहीं हुए। उनकी अपनी कैफियत ऐसी, इसलिए एक को राजी करें, उस एक को राजी करें जो सबको राजी कर देगा आपसे। और ना भी हो, सारे ना भी हो, लेकिन बंदे का ज़मीर मुतमईन होता है कि मैंने अपने रब को राजी कर लिया है, सो अब अगर कोई और नाराज होता भी है तो मुझे उसकी परवाह नहीं, कि मैंने रब को राजी कर लिया है, सो लिहाजा वो सबको राजी कर देगा। वाह सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात कही। तो इसलिए इसका बड़ा आसान सा मैं फॉर्मूला बताऊं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह दाऊद इस्लामी के दीनी माहौल में शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की ज़ाते वाला सिफ़ात, माशाल्लाह ज़ाते सतूदा सिफ़ात, अल्लाह की रहमत से एक ऐसा मुर्शिद कामिल है जो शरीयत के मुताबिक हमारी जो है वो रहनुमाई कर रहा है। तो आपकी जो बताई हुई बातें हैं उनको बंदा जो है फॉलो करता रहे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी पाने वालों में शुमार हो जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। तो अल्लाह पाक हम सब के हाल पर रहमत फरमाए, फजल फरमाए, करम फरमाए, और हमें अल्लाह की मायूसी से, डिप्रेशन से और इस तरह की जो दीगर चीज़ें हैं अल्लाह हमें इनसे बचा करके आफियत और राहत अता फरमाए। बाज़ वक़्त खालिद भाई यूं भी आता है कि लोग हौसला अफजाई नहीं कर रहे हमारी, इस पर आप जो है वो क्या कहेंगे? भाई लोग हौसला अफजाई नहीं करते। अल्लाह अकबर, बात तो एक है ये भी दुरुस्त, लोग हौसला अफजाई नहीं करते, लेकिन अगर सिर्फ यही सोचकर मैं आगे नहीं बढ़ रहा कि क्योंकि मेरी किसी ने हौसला अफजाई की नहीं है लिहाजा मुझे आगे भी नहीं बढ़ना चाहिए, तो फिर ऐसा बंदा आमतौर पर पीछे ही रह जाता है, देखा जाता है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के हवाले से आपने गुफ्तगू फरमाई, तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया इरशाद फरमाते हैं दावत इस्लामी कैसे बनी और कैसे परवान चढ़ी। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया इरशाद फरमाते हैं एक वक्त ऐसा भी आया था कि कोई हौसला अफजाई करने वाला नहीं होता था, हम थक के बैठने लगते थे तो फिर खुद ही अपनी हौसला अफजाई किया करते थे। अपनी पीठ कभी कभी खुद थपकनी पड़ती है। जितने लोग मुआशरे में आपको इस टाइप के दिखते हैं ना कि उन्होंने दुनिया बदल के रख दी, माशरे में कोई ऐसी चीज लॉन्च कर दी, कोई साइंटिफिकली उन्होंने कोई ऐसी चीज इजाद की जो बहुत से लोगों के काम आई, उसके पीछे आप देखिएगा कि वो उनमें ऐसे लोग भी होंगे जिनको उनकी दर्सगाहों से, तालीमी इदारों से निकाला गया, जिनको उनके ऑफिस से निकाला गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, यानी हौसला अफजाई के बजाय डिमोरलाइज किया गया उन्हें। और उसके बावजूद भी जब बंदा सेल्फ मोटिवेटेड होता है ना, सेल्फ मोटिवेशन पर काम कर रहा होता है, तो आप देखें वो आगे चलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। कुरान करीम में इसकी कई मिसालें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मी मिनर रुसुल वला तस्ताजिल लहुम। महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप सब्र कीजिए जैसे कि आपसे पहले उलुल अज़्म पैगंबर जो हैं वो सब्र करते रहे हैं, और इन पर हिदायत के मामले में या इन पर अज़ाब आने के मामले में आप जल्दी से काम ना लीजिए। होता क्या था कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा, किस लिए भेजा कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली वही की रोशनी में लोगों को राह हिदायत दिखाएं। ये लोगों को राह हिदायत दिखाते हैं, लेकिन लोग ऐसे कि वो आंखों देखी मक्खी निगलने वाले हैं, हिदायत का रास्ता नहीं अपना रहे। क्यों नहीं अपना रहे? क्योंकि अगर इनके पीछे चलेंगे तो अपने आप को किसी के पीछे चलाना पड़ेगा, किसी को अपना मुक्तदा और पेशवा मानना पड़ेगा, अपने से ज्यादा सुपीरियर किसी को मानना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं कि जनाब मैं सब कुछ हूं, मैं किसी से ताल्लुक राब्ता वास्ता नहीं रखना चाहता, तो ये हमारी राहें बंद करने वाले होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को एक अजीम मिशन देकर भेजा, और उस पर लोगों ने तरह तरह से मामलात किए, तंग किया, परेशान किया, जादूगर कहा, काहिन कहा, साहिर कहा, जो जो उनके मुंह में आता था वो कहते जाते थे माद अल्लाह। लेकिन
اللہ تبارک و تعالی ان کو ارشاد فرما چکا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے اور تمہارا منصب کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 2 رکوع کی قرآن کریم میں 29ویں پارے میں یہ سورہ موجود ہے، سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ تبلیغ کیا رہا؟ سلمان بھائی 950 سال اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہاں جی آپ نے خود اللہ پاک کی بارگاہ میں کہا یا اللہ میں نے ان کو قومی لیلا و نہارا دن رات بلایا ہے ان کو، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے دعا میری دعوت سے راہ فرار ہی اختیار کی، آئے نہیں اس کی طرف۔ کئی طریقے آپ نے اپنائے ان کے لیے، ان کو ان کے سامنے کی بات بھی بتائی، یہ بھی بتایا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہیں ہدایت دینے کا کہا ہے، تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام میں لے کر آ رہا ہوں، اس کو مانو، لیکن نہیں مان رہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو گے، اس سے توبہ و استغفار کرو گے، وہ کیا کیا انعامات تمہیں عطا فرمائے گا، لیکن اس کے باوجود قوم نہیں مان رہی۔ کئی طریقے، یعنی 950 سال سلمان بھائی کیا ہوتے ہیں، اور اس عرصے میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ اتنے لوگ جو ایک کشتی میں سما گئے، 950 سال میں صرف اتنے لوگ اسلام لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا رائے حق پر ہونا اور لوگوں کے تانے سننے کے باوجود بھی نہیں تھکنا، اور جس طرح دان بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی والی بات ہے، اس کی پسندیدہ بات ہے، ان کا پسندیدہ راستہ ہے، لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں، بندے نے جب راہ ہدایت پالی اب اس کی طرف چلتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو سب کی سن کر بیٹھنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نظر آ جائے جس کو منزل مقصود کا راستہ، رہے پھر بھی وہ زنجیر تامل میں ہی پا سکتا، یہی تو صبح ناکامی ہے، یہ شام غریبی ہے، کسی کے آسرے پہ بیٹھے رہنا بد نصیبی ہے۔ تو کسی کے آسرے پر بیٹھے رہنا، کوئی جناب حوصلہ افزائی کرے گا تو میں آگے جاؤں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا راستہ درست ہے، میں انشاءاللہ اس پر چلتا چلا جاؤں گا، اور اگر میرا راستہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، ان کا بتایا ہوا راستہ ہے، ان کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے، تو پھر اعلان یہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگر میں سیدھے راستے پر ہوں تو میرے راستے میں میری رہنمائی کرنے والا، مجھے راہ ہدایت آسان کرنے والا، میرے معاملات کو میرے لیے آراستہ کرنے والا میرا مالک و مولا ہے، جو میرے لیے راستے خود نکالتا رہے گا، بلکہ کہیں میں تھک بھی جاؤں گا اور ایسا راستہ آ جائے گا کہ تنگ ہو جاؤں میں، تو ارشاد فرمایا جاتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، بندہ پھنسے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر رہے، حق تلفی نہ کرے، کسی کو پامال نہ کرے، کسی کے اوپر مسلط نہ ہو، عاجزی، انکساری، تحمل، برداشت، یہ ساری چیزیں اپنی ذات میں شامل رکھے، یہ چلتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیاں دیتا رہے گا۔ مانند شمع تیری طرف لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لگی رہے، مانند شمع طرف لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لگی رہے، اللہ اللہ اللہ
सुभान अल्लाह। हौसला अफजाई बहरहाल करनी चाहिए, लेकिन इसकी तलब रखना ना, ये आजमाइशों में मुब्तला कर देगा आपको। ये एक ऐसी बात है, यूं कह देखें क्लास में पढ़ने वाले हर एक को इनाम नहीं मिलता, ऐसी बात कि हर जो है ना वो हर पेपर के बाद जो है इनाम हर पूरी की पूरी क्लास को मिल रहा हो। ये एक अवार्ड है, मिल जाए सुभान अल्लाह। आप अपनी मेहनत मशक्कत जारी रखें, मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना मिले तो ये नहीं इस बार नहीं मिला तो लिहाजा मैं फेल होने की तरफ चला जाऊं, पीछे हो जाऊं, बैक हो जाऊं या रुक जाऊं। ये एक ऐसी चीज है कि जो आपके हौसले को बढ़ाने वाली है। मिल जाए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ना मिले तो इसी का ना होकर रह जाए कि जी इस दफा तो किसी ने हौसला अफजाई नहीं की, लिहाजा अगली बार फिर मैं फेल होने का प्रोग्राम बना लूं। ये जो है ना मिजाज अच्छा नहीं है, आजमाइश में मुब्तला हो जाता है बंदा। सर मैं इसमें स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ एक चीज, लोगों में एक तबका जो है वो शोहरों का भी है, शोहरों का भी क्या है, एक तबका है। तो इसमें भी बात जो है ना वो इस तरह के होते हैं कि खाना जो भी बना है, जैसा भी मजेदार बना है, जैसी भी जबरदस्त एक सेटिंग है, जैसा भी जबरदस्त एक मतलब सफाई सुथराई वाला घर में माहौल बना हुआ है, इनको कुछ कहना ही नहीं। और आप देखें यानी हाल क्या है, हाल ये है कि भाई हमने जब कोई इस पर नेगेटिव कमेंट नहीं किया, इसका मतलब है कि ये अच्छा ही है, यानी यूं अपने आप को जो है वो बनाया हुआ है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? और हम जितने यहाँ बैठे हुए कि सारे उसी गिरोह में, शोहरों में ही शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से। बहरहाल हम अल्लाह की रहमत से, दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से हमारे अंदर ये काम बहरहाल वलिल्लाहिल हम्द नहीं है, हौसला अफजाई करने वाले माशाअल्लाह। जी उस्ताद, दोनों बातों को मिलाकर असल में अदनान भाई हमारे बात कर रहे थे, तो मुझे अपने ही जिस्म का, हमारे जिस्म के अंदर हर एक के अंदर मौजूद है जी एक टुकड़ा, एक पार्ट ऑफ बॉडी याद आ रहा था, वो था दिल। सही। पैदाइश से लेके, बल्कि पैदाइश से पहले से लेके जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उस वक्त से लेकर हमारे इस दुनिया से जाने तक ये दिल कितना खून पंप करता होगा। आज तक इसने हौसला अफजाई मांगी, यार कुछ तो कर दो आज। इतना खून पंप करते 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 क्यों कि ये उससे मावरा है, अपना काम जारी रखा हुआ है। सही। अगर हमने इंस्पायरेशन ही लेनी हो, हौसला ही लेना हो, तो हम अपने दिल से हौसला ले सकते हैं कि ये चल रहा है। सही। और ये फेल नहीं होता, और जब फेल होता है तो हम भी फेल हो जाते हैं। ऐसी बात। तो ये हौसला अफजाई का तमन्ना ही नहीं है, तो अपनी तबीयत अपने दिल के मुताबिक बना ले। वाह भाई वाह। और दूसरा जो आपने कहा है ना कि हमारा नेगेटिव कमेंट ना करना ही हौसला अफजाई है, तो बहुत सारी नहीं सब है यहाँ पे, तो मतलब ही है ना, ये क्या मिजाज है ये भाई। आप अच्छी तारीफ की, अच्छी बात की आप तारीफ ही ना करें, आप कह रहे हैं मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये है कि हौसला अफजाई है, तो अल्लाह आपके बंदे से फिर महफूज ही फरमाए। और क्या कहा जा सकता है? अगर ये मिजाज यहाँ चल रहा है, आपने रूल बनाया हुआ है कि जब मैं ना बोलूं, ना कोई कमेंट नेगेटिव करूं, ना कोई तनकीद करूं अपना चिश्ती साहब, तो उस वक्त तक यही समझा जाए कि मैं आपकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ। सही। क्या यही रूल कि खामोशी ही मेरी जुबान है? जी। गोया कि ये कहना चाहते हैं जी कि साइलेंस इज ए लैंग्वेज, कि खामोशी एक जुबान होता है, खामोशी की भी एक जुबान होती है। सही। तो ये खामोशी की जुबान और जगह भी इस्तेमाल होती है। बस में जब जाते हैं तो मेरा ना बोलना इस बात का सबूत है कि मुझे आखिरी स्टॉप तक जाना है। और जब चेकर आता है उसके अंदर, ट्रेन के अंदर, उसको कोई टिकट वगैरह नहीं दिखाते, तो मेरा ना दिखाना इस बात का सबूत है कि मेरे पास टिकट है। वाह। अच्छा, कोई एकेडमी में जाता है और जाके जनाब वो सीधा फीस पे करता है और बैठ जाता है। अब क्लास में जाके कोई नहीं बताता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, क्या हूँ, या मैं विजिटर हूँ। सही। मेरा ना बोलना इस बात का सबूत है कि मैं पढ़ने आया हूँ। सही। यानी मुझे लोग ही समझे, मैं कुछ ना समझाऊं किसी को कि मैं क्या हूँ। सही। तो ये उसूल अगर यहाँ चल रहा है ना कि मेरी तरफ से हौसला शिकनी ना होने को ही हौसला अफजाई समझा जाए, तो ये तो फिर क्या शान है ऐसी शख्सियत की। अल्लाह। हम तो उनसे वाबस्ता हैं कि जो बात बात पे हमारी हौसला, मैं सदके जा, वाह वाह, उनको कोई कारकर्दगी मिले, अल्लाह, वो दोनों हाथों से पीठ थपकते।
यार बच्चा वो एक स्टार मिलता है स्कूलों में, वो लगाते हैं शायद यहाँ पे कुछ, तो वो कोई अलामत होता है कि आज क्लास में इसकी यानी तारीफ हुई है और कोई अच्छी कारकर्दगी कोई करके आया। वो बच्चा घर आके दिखाए ना कि देखो अबू मुझे स्टार मिला और मुझे 3 स्टार मिले, तो पहली दफा आपने देखा मुझे 1 स्टार मिले, अब आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। ये वही आदमी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी हौसला अफजाई ना करना ही हौसला अफजाई है। सही, ठीक है। और बच्चे को कोई कमेंट नहीं, बच्चा दोबारा दिखाएगा 2 स्टार मिलने में, 3 स्टार मिलने में, वो कहेगा ये इमोशनलेस है, बेहिस आदमी है। मैं तर्जुमा जरा सख्त किस्म का कर रहा हूँ। एक होता है जज्बात से आरी होना, एक लफ्ज उर्दू में बोला जाता है, एक बोला जाता है बेहिस किस्म का आदमी। तो जो बेहिस होता है ना, तो जब उसको एहसास होता है ना कि यार कोई मेरे साथ हमदर्दी नहीं करता, कोई मेरी हौसला अफजाई नहीं करता, तो भाई प्यारे ये लाइन, ये किरदार बेहिसी का आपने खुद सिलेक्ट किया है। सही। अब आप इमोशनल के ऊपर कलाम करते हो, मेरे बच्चे मुझे नहीं पूछते, मेरे दोस्त मेरी हमदर्दी नहीं करते। यार मैंने 30 साल इस इदारे के अंदर दे दिए काम करते हुए, तरक्की दी, मैं किरदार अदा किया इस इंस्टीट्यूट की, तो मुझे क्यों अप्रिशिएट किसी ने किया ही नहीं है। वो लाइन आपने जो चुनी थी वो दूसरों के लिए थी, अपने लिए भी रखोगे। जब आपकी हौसला शिकनी ना हो तो समझ लो आपकी हौसला अफजाई हो रही है। तो अपने लिए उसूल और दूसरों के लिए और। तो जो हमने अपने बुजुर्गान दीन से सीखा वो ये है कि वो हौसला अफजाई किया करते थे। और एक छोटा सा इसमें हम बात करके अपनी ये बात मैं ख़त्म करता हूँ, वो ये है कि हौसला शिकनी और हौसला अफजाई रखने वाले रवैये के 2 किस्म के लोग मौजूद हैं। एक वो है जो हौसला अफजाई का रवैया रखते हैं, एक वो है जो हौसला शिकनी का रवैया रखते हैं। सलमान भाई आप बैठेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास बैठकर आप दुनिया का खुद को बीमार तरीन आदमी समझना शुरू हो जाए। वो आपको बैठते ही आपके गुर्दे, फेफड़े और जनाब जिगर और दिल सबका बातों बातों पे सीटी स्कैन कर देगी। आप कहेंगे यार सियाती मरीज बनाने में भी देर नहीं लगाते, ठीक भी होता है। और कुछ लोग वो हैं कि जिन पास बैठकर आप खुद को सेहतमंद समझना शुरू हो जाए। आप यानी कुव्वत बर्दाश्त सब्र वगैरह से कता नजर आप किन लोगों में बैठना पसंद करें? दूसरों में इनके दरमियान बैठ के सेहतमंद महसूस करें। ऐसी बात है, ऐसी बात। तो अगर हम ऐसे लोगों की सोबत में बैठते हैं कि जो हौसला शिकनी नहीं करते बल्कि मौका ब मौका हौसला अफजाई करते हैं, सही, तो हम ऐसे लोगों के पास बैठे। ऐसी बात। अगर हम तनकीद करने वाले लोगों के दरमियान बैठेंगे और हर वक्त वो तनकीद की छुरियां तेज रखते हैं कि जो मुझसे बच के दिखाए वो बच के दिखा सके तो बच के दिखा दे मुझे, कि मेरे सामने से किसी की तारीफ करवाना ये तो जनाब मुमकिन ही नहीं है। मैं तनकीद ना करूं, मैं उसको जनाब जख्म ना लगाऊंगे, ये हौसला शिकनी है तेरी, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह रहम करे। ठीक है आप होंगे, लेकिन जब आपको हौसला अफजाई की जरूरत होगी ना, और जब आपकी हौसला शिकनी होगी, फिर फरियाद ना करना। ऐसी बात। तो हम ऐसे लोगों के दरमियान भी बैठे जो हौसला अफजाई करने वाले हों। ठीक है। तो ये कसूर हमारा भी है कुछ कि हम हौसला शिकन रवैयों के दरमियान ही रहना पसंद कर रहे हैं। वो जाते ही हमारा पूरा सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड वगैरह सारा करके जो नतीजा निकालेंगे उसके नतीजे में हमारी टेंशन ही बढ़ेगी। थोड़े दिन रह गया फिर उसके नतीजे में तो ये है कि बस फिर कलमा, पंजाबी में कहते हैं कलमा पढ़ लो भाई, वो जब वो होता है ना आखिरी कलमा पढ़ लो भाई, फिर डॉक्टर जवाब देता है। वो ऐसे समझदार होते हैं, मरीज को भी बता देते हैं डॉक्टर ने जवाब दे छड़े हैं। चले जी, अल्लाह रहमत फरमाए। बहरहाल हौसला अफजाई जो है वो करनी चाहिए, नतीजा इसका यही है। मुझे सारा एक बात याद आ गई। जी मैं उसको थोड़ा वो करके बताता हूँ। मैंने एक टेस्ट दिया। जी मेरा वो टेस्ट था, मैं आपको और फिर बताऊं ना कि मैंने किस चीज का टेस्ट दिया। अच्छा। तो आप वो सुनकर जो है ना वो हैरान हो जाएंगे। वो टेस्ट मेरा शुरू हुआ जोहर के बाद और खत्म हुआ मगरिब की अजान पे। जोहर के बाद शुरू हुआ, असर की नमाज बीच में आई, वक्फा हुआ, असर की नमाज पढ़ने गए, फिर जो है वापस आए और फिर वो मतलब वर्बल टेस्ट था वो। अच्छा। ऐसे एक वो रिटर्न वाला नहीं था। अच्छा। ये जो वर्बल टेस्ट होता है ना ये मुश्किल होता है। जी। वाइवा है ये भी मुश्किल ही होता है भारत। तो यूं वो शुरू हुआ कब से? जोहर के बाद से, और खत्म कहाँ हुआ?
मगरिब की नमाज, मगरिब की अजान पे ख़त्म हुआ। और जो मेरे एग्जामिनर थे उन्होंने मुझे कहा कि आप उन चंद खुश नसीबों में से हैं जिन्होंने कि मेरा टेस्ट पास कर लिया है, वरना मेरे टेस्ट में कोई पास होता नहीं है। अल्लाह। तो मैंने दिल ही दिल में कहा, मैंने कहा हजरत आपके टेस्ट में तो पास होने वाला, मतलब क्या उसको कहें क्या ना कहें, ये अगली बात है, बात छोड़ें उसको। तो यूं भी नहीं होना चाहिए कि बंदा मतलब ऐसे एक खाम खा ये जो है वो निज़ाम बनाता जाए। तो जो भारत मैं बताऊं मैंने टेस्ट किसका दिया था, वो आप बोलेंगे कि ये इसका टेस्ट देने के लिए तो आधा घंटा जो है ना वो काफी है। लेकिन आपके शायद 4 से 5 घंटे का ये टाइम बनता है। तो जोहर के मैं तो सारा पंजाबी में कहते हैं भाई भासी हो गई है भाई, मतलब मैं थक गया वाकई। आप देखें जोहर के बाद से आप जवाब दे रहे। अच्छा फिर वो क्या था, मैं जो जवाब देता था वो उसको लिखते थे फिर वो। अच्छा हाँ जी ये भी था साथ में। आप मुझसे सवाल जबानी, जवाब भी क्या है जबानी, मगर मेरा जवाब फिर वो क्या करते थे, वो नोट कर वो लिखते थे। अच्छा फिर वो जहां से टेस्ट था वहां से उसको टैली भी कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा अच्छा, हाँ जी कि भाई ये सारी चीजें कुछ रियायत नहीं किया इसमें से। तो नतीजा उन्होंने ये निकाला कि 64 सवालों में से आपने 60 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए। अच्छा 2 सवालों के नामुकम्मल जवाब दिए हैं और 2 के गलत जवाब दिए हैं। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है पास तो हो गया हूं, बाकी बात वो टेस्ट जिसके लिए दिया था वो काम तो फिर भी नहीं हुआ, ये अगली बात है। चले भारत अल्लाह रहमत की नजर फरमाए। तो डीमोरलाइज खुद को ना करें, भारत हौसला अफजाई करनी चाहिए। शोहर से हम शुरू हुए थे बात जो हमने चलाई थी, तो शोहर को भी चाहिए कि वो अपने घर में अपने बच्चों की माँ की भी हौसला अफजाई करे और अपने बच्चों की भी जो है वो हौसला अफजाई करे और सही बात पे हौसला अफजाई करे। और जो बात सही नहीं है, दीन इस्लाम शरीयत के मुताबिक मुवाफिक नहीं है, तो वहां पर एहसन अंदाज के साथ वहां समझाए भी और तरबियत भी करे। कौन को शामिल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सलमान भाई, कामयाबी बंदे के पास मान लो दौलत भी हो, दुनिया की हर आसाइश हो, फिर भी मुअज्जिन कहता है कि आओ कामयाबी की तरफ, फिर वो कामयाबी कौन सी है? तो मैं तो ये ध्यान रखता हूँ कि अगर बंदा कामयाब वही है जो आखिरत के दिन अजाब से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब। मेरी नजर में कामयाबी तो ये है। मरहबा, माशाल्लाह, अच्छा आपने मेयार बनाया है, लेकिन इसको एक बैलेंस की हद में बात जो है ना वो ये इसको लेनी पड़ेगी कि जिसके पास दुनियावी मालो मता है, ये भी अल्लाह का फजल भी करार दिया गया है बाज मकामात के ऊपर, तो फजल भी है और इसके साथ साथ उसकी इबादत भी क्या है ज़रूरी है। तो जो अल्लाह करीम की इबादत नहीं कर रहा, सर नमाज नहीं पढ़ रहा, तो ये भी ज़ाहिर सी बात है जितना भी पैसा जितना मर्जी है, लेकिन अगर ये नमाज नहीं पढ़ रहा, जो इसके जिम्मे फ़राइज़ हैं, जो ज़कात है वो अदा नहीं कर रहा, तो फिर ये कम से कम कामयाब लोगों की सफ़ में तो नहीं करार पाएगा। हाँ वही बिल्कुल, ये चीज़ें तो ये कि बैलेंस्ड और दुनिया में जो शरीयत के अहकाम हैं कि अगर आपको माल मिला है तो माल महमूद भी है, जबकि आप इसको राह खुदा में खर्च करें और इसके जो हुकूक हैं वो ये ज़कात वगैरह के वो पूरे करें जी। और आपके पास कुछ सलाहियत ऐसी है जिससे आप लोगों को नफ़ा पहुंचा सकते हैं जी। कोई डिज़ास्टर आ गया, कोई सैलाब आ गया, कोई ज़लज़ला आ गया, तो उसमें तो हदीस पाक मौजूद है कि तुम में से बेहतर वो है कि जो अपने भाई को ज़्यादा नफ़ा पहुंचाने वाला है। तो दुनिया के अंदर कैसे रहना है ये इस्लाम ने सिखाया, और हम वैसा रहने में कामयाब हो जाएं जैसा इस्लाम ने सिखाया, तो ये हमारी दुनिया के अंदर कामयाबी। और जब यहाँ कामयाब हो जाएंगे वैसा रहने में जैसा इस्लाम ने सिखाया, तो आखिरत में भी अल्लाह की रहमत से हम कामयाब होंगे। मरहबा, सुभान अल्लाह जी। अब्दुल खालिक अतारी वाकई से अर्ज कर रहा हूँ। सलमान भाई, मौजू आप ऐसा लेके आए हैं कि इसकी कई जहतें हैं, कई पहलू हैं। देखने में ये आया है कि हम बहुत सारे नेक आमाल महज इसलिए छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और बहुत सारी बुराइयां इस वजह से कर बैठते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यानी लोगों की वजह से हम गुनाह भी कर बैठते हैं और नेक आमाल भी छोड़ देते हैं। बाज़-औक़ात बिलख़ुसूस शादी गमी की बाज़ रसूमात ऐसी हैं, जैसे कि अगर ये काम ना किया तो लोग क्या कहेंगे, शादी के मौके पर या गमी के मौके पर इंसान कर्ज के नीचे दब जाता है और बहुत सारे काम ऐसे कर बैठता है जो ना भी करे तो कोई हरज नहीं, लेकिन महज इस जुमले की वजह से कि लोग क्या कहेंगे उसे करने पड़ जाते हैं। तो कुछ इस हवाले से मालूमात इरशाद फरमाएं कि लोग क्या कहेंगे, इसको सोचना चाहिए या अल्लाह तबारक व तआला जल की रजा देखनी चाहिए।
اللہ اکبر. اس کا آسان سا جواب تو یہی ہے کہ نگرانی شورا کا بیان سن لینا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں. اس میں یہ سارے موضوعات آپ نے جو ہے وہ لیے ہیں. اور باقی لوگ باتیں ہی کرتے ہیں. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کھانا جیسا بھی ہو شادی پر باتیں بھی کرتے ہیں. کیا ضرورت تھی اتنا کرنے کی, تھوڑا کم کر لیتے, 1 ڈش ہی کر لیتے. قانون کی بھی خلاف, ایک تو کھا رہے ہیں 6 ڈشیں کھا کے گئے, پھر بعد میں گئے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. دیکھو کوئی بات تھی کرنے والی, چھوڑا کچھ بھی نہیں, کھا بھی سب کچھ لیا, اور بعد میں جاتے ہوئے وہ یہ بھی کیا ضرورت تھی اتنا کچھ کرنے کی, ہمیں کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا. اور اگر کم رکھے ڈشیں تو جی ڈشیں کم رکھی ہوئی تو پھر بھی کھا کے جائیں گے, چھوڑ کے کھا پھر بھی کے نہیں جائیں گے اور کہہ کے جائیں گے یار اتنا پیسہ دیا اور بس 3 ڈشیں. توبہ یار. اب لوگ تو جینے نہیں دیں گے پھر. ہاں جی, اللہ رحمت کی نظر فرمائے. باتیں دیکھیں وہ ہے نا, زبان تو لوگ چلا ہی رہے ہیں, تو بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے اس معاملے فائنینشیل سٹیٹس کے اعتبار سے, اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھے, اور جو آسانی والی خیر والی راہ ہے بہرحال اس کو جو ہے وہ اختیار کرے. اور یہ سادگی میں ہے, سادگی میں عظمت ہے. امیر سنت نے لکھا ہمارے حضور تو سادہ کھانا کھائیں, کھجور کے ساتھ جو ہے وہ آپ افطار فرمائیں, اور پانی جو ہے وہ افطار میں آپ جو ہے وہ استعمال فرمائیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے کھانے, ہم ان کا جائزہ لیں, کھانوں کا جائزہ لیں, کپڑوں کا جائزہ لیں. حضرت خواجہ صاحب, خواجہ معین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کا جو ہے وہ عاشقان اولیاء دم بھر رہے ہیں, اور خوش نصیب ہیں جو ان کی عظمت کا دم بھر رہے ہیں. اور دم بھرنا ہی ہے, ظاہر سی بات ہے, اللہ والے ہیں تو ان کی عظمت کا دم بھرنا ہی ہے. جو نہیں بھرے گا وہ اپنی بربادی, اپنی ہلاکت خیزی میں اضافہ کرے گا. ایسے میں پڑھ رہا تھا, غالباً قطر قلوب میں پڑھ رہا تھا یا کسی اور کتاب میں پڑھ رہا تھا, کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہاں نہ ترجمہ قرآن میں پڑھ رہا تھا, پنجابی ترجمہ قرآن جو ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں مجھے ایک آیت مبارکہ کا وہ یاد آ رہا ہے. یہ تیسرے پارے میں اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے گناہ کو اس کے اوپر اس انداز میں آشکار نہیں ہونے دیتا تاکہ وہ اسی کے اندر لگا رہے اور اس کی بربادی اور بدبختی میں اضافہ ہو جائے. اللہ سے خیر مانگے. جو اولیاء کے بارے میں معاذ اللہ نیگیٹو کمنٹ کر رہا ہے نا, تو یہ یاد رکھے کہ سب کچھ دنیا میں ہی ہو جائے, نپٹ جائے, یہ ضروری نہیں ہے. دنیا میں بھی ویسے ہو ہی جاتا ہے, جلدی ہو جاتا ہے. یہ بھی بیان کی گئی ہے بات کہ اولیاء کی شان میں معاذ اللہ جو ہے وہ بری بات کہنا, یہ وہ عمل بد ہے کہ جس کی سزا دنیا میں ہی بندے کو مل ہی جاتی ہے. اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں. تو خواجہ صاحب کی میں بات کر رہا تھا, آپ کا انداز یہ تھا, آپ جو کپڑا اگر کہیں پھٹتا تھا تو اس کو پیوند لگا لیتے تھے, اور اگر اس رنگ کا کپڑا نہیں ملتا تھا تو آپ کسی اور کپڑے کا ٹکڑا لے کر کے اس کا جو ہے وہ کیا کرتے تھے, پیوند لگا لیتے تھے. میں قربان جاؤں, یہ سادگی ہے. امیر سنت نے حضور کی سادگی کے بارے میں کیا لکھا, کبھی جو کی موٹی روٹی, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی. تیرا ایسا سادہ کھانا, تیرا ایسا سادہ کھانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں. ہو سلام عاجزانہ, ہو سلام عاجزانہ, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے.
قربان جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی سادگی نصیب فرمائے. تو بہرحال غور کر لینا چاہیے کہ لوگوں کے کہنے سے کیا ہوگا اور ہمارے خرچے کے بعد کیا ہوگا. خرچے کے بعد تو قرض لے کر کیا تو پھر قرض بھرتے رہے, اور قرض بھرنا یہ بہرحال آسان کام نہیں ہے. قرض لینا تو آسان ہے, قرض بھرنا یہ آسان نہیں ہے. آپ دیکھیے انکم کتنی ہے, لیٹس سپوز فرض کر لیں انکم کتنی ہے, فرض کر لیں 20,000 روپے. تو 20,000 روپیہ ہی آنا ہے. ایک بڑا طبقہ ہمارا جو ہے نا وہ یہ امپلائمنٹ کے اوپر ہے پاکستان کے اندر. دیگر ممالک میں بھی ایک بڑا طبقہ امپلائمنٹ پر ہوتا ہے. جو امپلائمنٹ پر ہے یعنی جو کہیں نوکری کر رہا ہے تو اس کی جو سیلری ہے, جو تنخواہ ہے, جو انکم ہے وہ بھی اتنی ہی ہے, بھائی اتنی آئے گی. ٹھیک ہے, 20,000 روپے اگر مثال پہ تنخواہ ہے اور 30,000 روپے قرض لے لیا ہے اور اس میں سے اسی 20 میں سے جو ہے وہ دینا ہے, تو 20 میں تو پہلے ہی پورا نہیں ہو رہا. 20 میں تو پہلے ہی پورا نہیں ہو رہا. یہ جو 30 اور لے لیا ہے یہ اس 20 میں سے کیسے ادا ہوگا؟ اچھا اگر ادا کرے گا تو پھر یہ کس میں آئے گا؟ مصیبت میں آئے گا, پریشانی میں آئے گا. تو بہرحال قرض لینے سے حتی الامکان بندے کو بچنا ہی چاہیے. خواجہ صاحب نے حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے حضرت سید محمد بخاری حضرت نظام الدین اولیاء کو یہ نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے قرض لے کر کھانے سے بہتر یہ ہے کہ فاقہ کر لینا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آگے چلتے ہیں. محمد عمران اتاری تحصیل ساہیوال ضلع سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. عمر بھائی یہ کلام سنا دیجئے جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. مرحبا. جی کراچی سے عمران عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی ایک تو یہ بتائیں یہ لوگ کون سا لفظ ہے, یہ اردو کا ہے, فارسی کا ہے, کس کا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم لوگوں کی اقسام تقسیم کریں تو بہت ساری تقسیم بنتی ہے اس کی. نیک لوگ, برے لوگ, دوسروں پہ تنقید کرنے والے لوگ, دوسروں کو نیک کام سے روکنے والے لوگ, نیکی کی طرف لے کے جانے والے لوگ, نیکی پر عمل کرنے میں مدد کرنے والے لوگ. اس طرح کی بہت ساری ہم تقسیم کریں تو بہت ساری بن جاتی ہیں. جیسے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں, لوگوں کو نیکی طرف لے کے آتے ہیں, اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں. وہ صفات جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, وہ اس کا جو مظہر ہے وہ ہمارے امیر اہل سنت ہے. تو کاش ہم سب لوگ جو ہے وہ امیر اہل سنت کے بتائے ہوئے فرمانات پر عمل کرتے ہوئے اس طرح بن جائیں تو ہمارا معاشرہ سدھر بھی جائے گا. واہ جی سبحان اللہ, اللہ برکت دے آپ کو. سوال آپ نے جو ہے کیا ہے کہ لوگ اور یہ کہ اردو یعنی وہ لغت سے دلچسپی بھی ظاہر کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ. اصل میں یہ ہوتا ہی ہے کہ ہم جو زبان بول رہے ہیں نا, جی اس زبان کے تحت ہم کچھ چیزوں کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اگر قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو لوگ کا ترجمہ الناس, ناسن. صحیح. تو یا ایھا الناس کا کہہ کر مخاطب کیا گیا. جی. تو وہاں پر عربی میں ناس, ناسن, اور انگلش میں پیپلز کہا جاتا ہے, لوگ. صحیح. اسی طرح اردو زبان اگر یہ شوق رکھتے ہیں تو باقیہ بھی ظاہر سمجھتے ہیں کہ اردو زبان میں بہت ساری دیگر جو لینگویجز تھے ان کے الفاظ آئے ہیں, استعمال میں آنا شروع ہوئے. تو لوگ آیا کس زبان سے وہ تو انشاءاللہ بتا ہی دیں گے, لیکن لوگ اگر ایسا لفظ نہیں کہ ہم بولیں کہ سب لوگ ادھر آ جائیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ آپ نے کیا کہا ہے. ویسا اجنبی لفظ نہیں ہے. تو اسے ہم عام طور پہ اپنی علمی زبان میں کہتے ہیں کہ بدیہی ہے. صحیح. واضح ہے. صحیح. بہت سمپل اور یعنی بالکل سمجھنے کے واضح ترین یہ لفظ ہے کہ جس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ کہ اب وہ ہے کس زبان سے آیا, جی وہ ممکن ہے کہ فارسی سے آیا ہو, فارسی سے بھی الفاظ آئے ہیں. اور ہندی زبان کا استاد صاحب, ہندی زبان کا لفظ ہے, مذکر ہندی کے بھی الفاظ اس میں استعمال ہوئے. تو ہندی اور اردو میں فرق تو ہے. صحیح. چلیں جی, بات اردو ہے نا لشکری زبان ہے, تو ہندی کے الفاظ بھی ہیں, تو سنسکرت کے الفاظ بھی ہیں, تو فارسی کے الفاظ بھی ہیں, اور انگلش کے الفاظ بھی ہیں. جی. اردو میں انگلش کے الفاظ مستعمل ہیں یعنی استعمال ہو رہے ہیں. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ کو ڈکشنری سے جو ہے دیکھنا ہی پڑے گا. جیسے بلب ہے, بلب
ہمارے ہم کیا کہتے ہیں ایک بلب دینا بھائی، 2 بلب دینا، کمکما دے دے. یہ آپ جا کے الیکٹریشین کی دکان پر بولیں، آپ کہیں الیکٹرانک کی دکان پر جا کے آپ بولے بھائی کمکما دے دیں، تو ہو سکتا ہے وہ بولے بھائی جان یہ صرف کمکما نہیں، برقی کمکما. برقی کمکما. واہ سبحان اللہ. تو یہ بلب ویسے لفظ جو ہے نا وہ انگلش کا ہے، لیکن اردو میں بھی اب یہ کیا ہے، مستعمل ہے. آپ کسی جو ہے وہ کراکری کی دکان پر جانے کو مجھے آب خورا درکار ہے، یا اللہ، تو بولے گا بھائی آب خورا آپ کو درکار ہے. تو اب ماس خورا تو بعض اوقات لوگوں کو یاد ہے کبھی دانتوں کی بیماری کی، ماس خورا یہ دانتوں کی بیماری ہوتی ہے، بال خورا بھی ہوتا ہے. یہ آب خورا مطلب یہ کیا ہے؟ تو یہ آپ اس کو بولیں گے بھی ہمیں گلاس جو ہے چاہیے، پھر وہ بتائے جی دیکھیے یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں. تو چلیں بارہ، تو اردو میں دیگر زبانوں کے الفاظ بھی کافی سارے مستعمل ہیں. بڑا دلچسپ ایک سوال چھوڑا یا چیلنج دیا جی کہ ٹھیک ہے آپ نہ بولیں دوسرے لفظ، آپ صرف جو یہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کے اندر جو اصطلاحات جو ٹرم یوز ہوتی ہیں نا، جی ڈیلیٹ کرتے ہیں، آپ ٹائپ کرتے ہیں، جی آپ اریز کرتے ہیں، آپ بیک سپیس دیتے ہیں، آپ سپیس دیتے ہیں، تو موبائل کے اندر جو فنکشن استعمال ہوتے ہیں ان سب کو اردو میں کنورٹ کریں، تبدیل کریں، اس کے بعد بولیں جی، اور پھر جا کے مانگیں جی یہ چاہیے، پھر پتہ چلے گا کہ وہ سامنے سے کیا دیتا ہے یا مسکراتا ہے. ٹھیک ہے. موبائل کا آپ اردو کر لیں، کوئی آلہ بنا لیں اس کو، برقی آلہ برائے سمع والبصر، اللہ اکبر. چلے جا کے اور دیکھنے کے لیے آلہ ہے، یہ موبائل ہے، تو موبائل سیدھا بولے سمجھ آ جائے گی. تو ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ تشویش سے لوگوں کو بچانا ہے. مرحبا. تو جہاں پر کوئی ایسا لفظ کہ جو لوگوں میں رائج ہو چکا، جی امپلیمنٹ ہو چکا، تو وہ لفظ اگر بولیں گے تو وہ جلدی سمجھ جائیں گے. جی مرحبا ماشاءاللہ. جی کال شامل کرتے ہیں. محمد فیضان اتاری کراچی سے کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام اور آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. میری عمر بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس طرز میں چند اشعار سنا دیں. صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی. جزاک اللہ خیر. آمین. جی محمد چشتیہ شریف سے آج میں آپ کو کلام سناؤں گا. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے دار ہو مدینے کا. واہ واہ، آمین آمین. ہمارا بھی ہو، آپ کا بھی ہو. مرحبا. کچھ میسیجز بھی لیتا ہوں جی. اور یہ ہیں جی ملہار خان ہیں جی میرپور ماتھیلو سے، بڑی مہربانی جناب. اور بگڑی بناؤ مکی مدنی کلام ان کو سننا ہے. بڑی مہربانی جناب ملہار خان صاحب. آگے ہے جی خالد بھائی سے بھی کبھی کوئی کلام سنوائیں. خالد بھائی کا اپنا پروگرام ہے، جب یہ چاہیں کلام سنائیں، فرمائش کر کے سنائیں، ابھی سنانا چاہیں جب چاہیں سنائیں. یہ ان کے اوپر موقوف ہے جی. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی توبہ سے میسج ہے، من قبر خواجہ ان کو سننی ہے. بہت شکریہ جی. حالیہ سے میسج ہے جی، اور اے ختم رسول یہ کلام ان کو سننا ہے. جی عمر بھائی کچھ کلام سنائیں. صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، تو
جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، کہ جب بغیر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بغیر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بغیر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے عمر بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک میسج ہے میرے سامنے، اشفاق بھائی ہیں، یہ ہیں جگلوٹ گلگت سے، انہوں نے میسج کیا ہے۔ آپ گئے ہیں سب جگلوٹ گئے ہیں؟ میں بھی نہیں گیا، لیکن میں اس کے قریب سے باہر گزرا ہوں۔ اچھا، جگلوٹ کے قریب سے گزرا ہوں میں۔ یہ آپ یعنی جو گلگت کی جو شاہراہ ہے نا، جو رستہ گلگت جا رہا ہے، اس سے نیچے اترے تو استور کی طرف جو ہے رستہ جاتا ہے، تو ادھر ہی یہ اسی ایریا میں سمجھے کہ یہ بھارت قریبی میں کہیں پر ہے جگلوٹ بھی۔ تو ان کی فرمائش بھی ہے جی، بڑی دور سے میسج کیا ہے، ماشاءاللہ آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، یہ کلام جو ہے وہ سنا ہے۔ استور میں عدنان بھائی رٹو نام ہے علاقے کا، الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے وہاں پر، اور مجھے یاد پڑ رہا ہے جامعہ المدینہ بھی ہے، تو الحمدللہ عاشقان رسول جو ہے وہ سخت سردی کے دنوں میں بھی، جیسے مجھے یاد ہے ربیع الاول شریف میں میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ دیکھی تھی، تو وہاں برف باری ہے، جلوس میلاد بہرحال ادھر بھی نکل رہا ہے، سبحان اللہ، تو حضور کا ذکر صحرا ہے، تو پہاڑ ہے، تو دریا ہے، تو سمندر ہے، تو جہاں پر بھی ہے، عرش ہے، فرش ہے، ذکر حضور کا بہرحال ہو ہی رہا ہے، مرحبا۔ تو چلیں جی اس کے بھی کچھ اشعار ہو جائیں عمر بھائی۔ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے سبحان اللہ، کیا بات ہے عمر بھائی، اللہ آپ کو برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو گلگت کے پیارے سے علاقے جگلوٹ سے ہمارے اشفاق احمد اتاری بھائی کی فرمائش بھی پوری ہوئی، اللہ برکتیں سلامتیاں عطا فرمائے۔ لوگ ہمارے پروگرام کا آج عنوان تھا، تو اس کی ہم
کچھ ہی ڈائمینشنز بہرحال جو ہے وہ لے پائے ہیں. میں یہ چاہوں گا استاد صاحب کے آج کے پروگرام کے آخری مدنی پھولوں پر ہم پروگرام کا اختتام کریں. کیا فرمائیں گے استاد صاحب؟ اصل میں سوچنے سمجھنے کی عادت ڈالیں. صحیح. تو زندگی بغیر سوچے سمجھے بھی گزر جائے گی. اور سوچ سمجھ کے جیسے سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں نا کمپیوٹر میں, تو اس کے مطابق وہ کمپیوٹر چلتا ہے. اسی طرح ہم اپنا سافٹ ویئر جو سوچ اور سمجھ ہے وہ شریعت کے مطابق ڈھال کر پھر چلیں گے تو زندگی آسانی سے گزرے گی. اپنا زندگی تو گزر جائے گی, ویسی نہیں گزرے گی جیسی ہم خواہش کریں گے. تو خواہش کرنے سے پہلے اپنے آپ کو درست کیجئے, اس کے بعد خواہشات پوری ہوتے آپ خود دیکھیں. مرحبا. ایک بار اپڈیٹ کر لیں, ورنہ روزانہ لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو روزانہ ایک دن میں کئی بار اپڈیٹ آتی رہیں گی اور آپ پریشان ہوتے رہیں گے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. چلیے جی سعد و سلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں اچھے لوگوں میں جن خوش نصیبوں سے وہ راضی ہوا, اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں داخل فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے آنچوں کا تصدق, اپنے آنچوں کا تصدق, میرے خواجہ کا تصدق, ہم بدوں کو بھی نباہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. حق درود تم پہ بھیجے, تم مدام اس کو سراہو. کیوں رضا مشکل سے ڈریے, کیوں رضا مشکل سے ڈریے, جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی